الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام، گزشتہ جمعہ شعبان کے حوالے سے شعبان کے مہینے میں ہونے والے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں نے بتلایا تھا کہ تیمم جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک سہولت رکھی ہے کہ پانی استعمال کے قادر نہ ہو اور آدمی بیمار ہو، پانی کا استعمال نقصان دہ ہو یا شرعی 1 میل دور ہو تو مٹی سے تیمم کرنے کی سہولت ملی. اور اس کے ذیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر آپ کے سامنے بات ہوئی تھی. یہ واقعہ تیمم کا جو حکم آیا تو اسی شعبان میں. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور ان پر مختصراً بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شعبان میں ان کی وفات ہوئی. مسجد ضرار کا واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں منافقین کے باڑے کو بالکل ملیہ میٹ کیا، کیونکہ وہاں پر وتفریقا بین المومنین، منافقین نے اس زمانے میں جو باڑہ بنایا تھا وہ مومنین میں تفریق کرنے کے لیے، ان میں فرق کرنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے. اور اس زمانے کے مومنین صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کی سازشیں جس جگہ کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی تھی، اللہ کے نبی نے اسے بالکل صفحہ ہستی سے مٹایا اور ایک صحابی کو بھیج کر اسے گرا دیا. اس پر بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ تحویل قبلہ، کہ قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، پھر اللہ نے بیت اللہ دیا، اور کس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے نماز میں ہی وہاں چہرہ پھیرا جہاں پر اللہ کے نبی نے جس رخ پہ پھیرا. تو یہ واقعہ شعبان میں ہوا، اس پر بھی آپ کے سامنے بات ہوئی. اسی شعبان میں ختم نبوت کا ایک بڑا دشمن، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نعوذ باللہ نبی ہوں، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھی بھیجا کہ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ نبی، آپ کے بعد میں ہوں، یا آدھے عرب کے آپ نبی ہیں اور آدھے عرب کے مجھے مان لیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کے جواب میں لکھوایا کہ تو کذاب ہے اور میں سچا نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اس مسلمہ کے خلاف باقاعدہ چڑھائی کی گئی اور مسلمہ کا فتنہ صفحہ ہستی سے مٹایا گیا. میں ایک بات
کہا کرتا ہوں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض لیے ہوئے جو طبقہ ہے، یہ ختم نبوت کے عنوان پر زیادہ سنجیدگی اور دلچسپی نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں ختم نبوت کے معاملات میں کتنے سارے بعض دفعہ دو پیج حکومتوں کی طرف سے آتے ہیں، مسلمان نکلتے ہیں ختم نبوت کے اس قانون کی حفاظت کے لیے، لیکن وہاں سے کوئی سیمینار یا کوئی احتجاج یا کوئی دھرنا یا کوئی باقاعدہ تحریک اس طرح نظر نہیں آتی، کیونکہ اسے ختم نبوت کی اہمیت جب بتانی ہوگی تو اسے ساتھ میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں یمامہ کے میدان میں، اور پھر یہ 1200 صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں زید بن خطاب۔ آج بھی جب آپ ریاض سے یمامہ کی طرف جائیں گے تو وہ جو سڑک ہے اس سڑک کا نام شارع زید بن خطاب ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے نام پر رکھی گئی ہے۔ تو اس طبقے کو بتانا پڑے گا، یہ اتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک تو اس میں صحابہ کی اہمیت آئے گی، صحابہ اکرام کی شان آئے گی، حضور پر جان دینے کا ان کا جذبہ سامنے آئے گا، اور دوسرا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے علامہ صاحب یہ تو بتائیں نا یہ کون سے سن میں ہوئی ہے؟ بھلا اس وقت جب ختم نبوت کے دشمن کا بالکل جڑ سے خاتمہ کیا گیا تو وہ کس خلیفہ کے دور میں؟ بھائی اس جنگ میں کوئی کمانڈر بھی تو ہوگا جس کی سربراہی میں مسلمانوں نے لڑائی لڑی ہوگی، اسے اصل میں یہ بات بتانی پڑے گی، اس لیے وہ اس ختم نبوت کے عنوان پر دلچسپی نہیں لیتا۔ اسے پتہ ہے اگر میں نے مسلمہ والے مسئلے کو اور ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور یمامہ کی جنگ کو چھیڑا اور یمامہ کی جنگ کا تذکرہ شروع کیا تو پھر کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ کس دور میں ہوا، کمانڈر کون تھا، تو اسے بتانا پڑے گا کہ جب ختم نبوت کا دفاع کیا گیا اور ختم نبوت کے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا تو اس وقت دور جس کا تھا اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، اور اس جنگ کا جو کمانڈر تھا اسے دنیا خالد بن ولید کہتی ہے۔ اس لیے وہ اس عنوان پر بات نہیں کرے گا، آپ دیکھ لینا، اور کچھ اس وجہ سے بھی نہیں کرے گا کہ اس کے اپنے عقیدے میں بھی ختم نبوت کے مسئلے میں گڑبڑ ہے، بلکہ ہے ہی گڑبڑ، دال کالی آدھی نہیں تھوڑی تھوڑی بلکہ پوری دال۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مسلمہ کا جو اس کا مقابلہ ہوا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹایا گیا اسی شعبان کے مہینے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے مسئلے کو عزت دی، حضرات صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں۔ آج بھی یمامہ کا میدان اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 صحابہ نے ختم نبوت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہی شعبان کا مہینہ ہے جس میں ایک اور عظیم شخصیت کا انتقال ہوا، ایک تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ صحابہ میں ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ نے اتنی قبولیت دی اور اتنی ذہانت دی، اور اللہ رب العزت نے اسے اجتہاد کا ایسا ملکہ دیا کہ امت کو 12 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے نکال کے دیے۔ دنیا اس عظیم انسان کو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میرے دوستو، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام سے بھی روایت لی ہے، اور چند صحابہ کو دیکھنے کا اللہ رب العزت نے انہیں شرف دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یاروں کو دیکھا اور ان کی زیارت کی، اور جنہیں اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالے اور امت کو دیے۔ قرآن کی جب یہ آیت آئی نا هو الذی بعث فی الامیین، تو یہ امیین سے مراد تو اس دور کے لوگ تھے،
لیکن جب آگے ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو صحابہ کرام فرمائے جو بعد کے لوگ اس طرح اتنی صلاحیتوں والے کون ہیں؟ تو وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی اولاد میں ایک ایسا شخص آئے گا کہ اگر دین ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے وہ وہاں سے بھی لا کر لوگوں کے سامنے رکھے گا۔ ساری دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، سلمان فارسی چونکہ فارس کے تھے اور ان کی اولاد میں اگر اتنا بڑا عالم اگر کسی ماں نے جنا ہے اسی کو دنیا امام ابو حنیفہ کہتی ہے۔ کوئی نیا مسئلہ نہیں نکالا قرآن و سنت سے۔ ہمارے اصل میں تھوڑا دماغ یوں خراب کیا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کے چیز بتائی۔ بھائی جو مسائل نئے پیش آئے، اب قرآن و سنت سے اصول لیے کہ اگر یہ مسئلہ یوں ہے اور دوسرے والے مسئلے میں یہی علت ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ بھی ہے تو پھر یہ حکم یہاں بھی لگے گا۔ یہ کام ہے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، آپ کی حدیث ہے کہ اگر دودھ یا کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو پھر اسے دوسرا پر ڈبو کے نکال لو، لیکن اگر مچھر گر جائے تو کیا کرو گے؟ کیونکہ حدیث میں تو مکھی کا ذکر ہے۔ تھا نا جو صرف کہہ رہا تھا قرآن اور حدیث، فقہ کچھ نہیں، تو کوئی اس کے پاس آیا میرے سالن میں مکھی گر گئی ہے، اور وہ مکھی کہہ رہی ہے جب تک حدیث نہیں سناؤ گے میں نہیں نکلوں، مچھر کہہ رہا ہے حدیث نہیں سناؤ گے میں نہیں نکلوں گا۔ ہم نے اس کے سامنے رکھی اور کہہ رہا نہیں یہ مکھی والی حدیث ہے، مچھر والی کہاں ہے؟ اب کیا کریں؟ تو یہ فقہا ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مکھی اس لیے قابل معافی ہے کہ اس میں بہنے والا خون نہیں ہے، اس میں دم مسفوح نہیں ہے۔ جب یہی علت باقی چیزوں میں پائی جائے گی تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا کہ جو مکھی کا حکم ہے۔ اب ایک نئی چیز آئی، اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی؟ اور پھر وہ شخص جس کے واتبع سبیل من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں تم ان کی طرف رجوع کرو، تم ان کی اتباع کرو، تم ان کی تحقیق کو مانو۔ چنانچہ یہاں پر جس کی بات ہم کر رہے ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز، آج اس پر حیرانگی ہوتی ہے۔ اور یہ پھر جناب ایسا شخص جس نے 55 حج کیے اور جس کا عالم یہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ تقوی کا ایک بلند ستارہ، اور جس کو اللہ رب العزت نے قوت اجتہاد کا ایسا ملکہ دیا کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے بیت اللہ کے اندر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ایک کہنے لگا عصر کے بعد کا وقت ہے، کہنے لگا ایک میں آج اتنی عبادت کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اتنی نفلیں پڑھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں آج اتنا ذکر کروں گا۔ تو ایک نے جذبات میں آ کے کہہ دیا تم سب اپنی عبادتیں کرو، لیکن بچوں میں ایسی عبادت کروں گا اور سورج غروب ہونے سے پہلے میں ایسی عبادت کروں گا جو اس وقت پوری دنیا میں وہ عبادت کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، نہ تو کر رہا ہوگا، نہ تو کر رہا ہوگا، نہ دنیا میں کوئی اور کر رہا ہوگا۔ اور اس نے کہا اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو بیوی کو 3 مشروط طلاقیں بھی دے دیں۔ جذبات میں تو کہہ دیتے ہیں نا امو سے، اب سوچنے لگا کون سی ایسی عبادت کروں جو دنیا میں نہیں ہو رہی۔ نفل پڑھتا ہوں، یہاں اثر ہے نا، کسی اور جگہ تو اثر کا وقت نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھتا ہوں، کوئی اور پڑھ رہا ہوگا۔ اب سورج بھی جانے والا، بیوی بھی جانے والی۔ کسی نے کہا امام صاحب آئے میں پوچھ لو، کہا حضرت جذبات میں آ کے کہہ تو گیا ہوں لیکن اب سورج بھی جا رہا ہے اور بیوی بھی جا رہی ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کوئی پریشان نہ ہو، مسئلے کا حل ہے، آئندہ زبان سنبھال کے بات کیا کرو۔ متولی کعبہ سے کہا بھائی تھوڑی دیر طواف رکوا لو، اعلان کیا، سب کو رکوا لیا۔ اس قسم کھانے والے سے کہا تو اکیلے طواف کر۔ کیا کہا؟ اکیلے طواف کر۔ جب وہ طواف کرنے لگا تو فرمایا جو عبادت تو کر رہا ہے اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا، جا بیوی بچ گئی ہے۔ ایسے لوگ استاد ہیں، سبق پڑھا رہے امام صاحب کے،
پریشان ٹینشن میں. تو سمجھ گئے کہ استاد جی کوئی مسئلہ ہے. اب مسئلہ تو بہت بڑا ہے. بچی کی شادی کے لیے کوئی سامان وامان تیار کیا تھا, رات ڈاکو آئے ہیں, گن پوائنٹ پہ لے گئے. انہوں نے میرے سر پہ تلوار رکھی اور کہا طلاق کی قسم کھاؤ. جب اگر ہمارا کسی کو بتایا تو قسم کھاؤ تیری بیوی کو 3 طلاق. وہ 3 طلاق کی قسمیں بھی لے گئے. اس وقت ڈاکوؤں کو بھی پتہ تھی زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس وقت ڈاکوؤں کو بھی پتہ تھا کہ زبردستی کوئی طلاق اگر کرے گن پوائنٹ پہ تو طلاق ہو جاتی ہے. میاں اللہ نے 2 آپشن آپ کو دیے ہیں, یا بیوی بچا لے یا جان بچا لے, یہ یاد رکھنا. تو اب یہ میں عرض کر رہا ہوں, تو کہا کہ وہ راتوں کا حضرت کوئی پریشانی, کیا پریشانی بتاؤں گا, طلاق نہیں ہوگی. کہا نہیں ہوں. وہاں کے علاقے کے بڑے جو تھا امیر, اس کو کہا بھائی تم سب ڈاکوؤں کو چوروں کو جانتے ہو, سب کو یہاں لاؤ پکڑ کے. وہ سب کو لے آیا, لیاری سے بھی لے آیا, لالو کھیت سے بھی لے آیا, ساری جگہ سے ادھر آ جاؤ. اور پھر سب کو لائن سے کھڑا کیا. استاد جی کو کہا استاد جی آپ یہاں بیٹھ جائیں, میں ایک کو گزاروں گا, پوچھوں گا یہ, اگر نہیں ہو آپ کہنا نہیں, یہ آپ کہنا نہیں, یہ نہیں, اور جو ڈاکو ہو بس آپ چپ ہو جانا. ایک کو گزارا, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ. حضرت نے سر نیچے کر لیا, اب پکڑو ان کو, یہی ہے. سامان بھی نکل گیا, چور بھی پکڑا گیا, طلاق بھی نہیں ہوئی. ایسا شخص ہے جس کے پیچھے چلنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے. امام صاحب, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیں امام صاحب جن کے ہزاروں شاگرد, وہاں مسئلہ آتا تو یہ تمام شاگرد جو چیدہ ان کے سامنے ایک بات رکھی جاتی اور اس کی تحقیق ہوتی, اور پھر اس کو امام صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا اس مسئلے کو. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ جناب اٹھ کے چلے گئے اور پھر اپنی طرف سے کہہ دیا. یہ چونکہ ایک لمبا عنوان ہے, میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں صرف کہ ان فقہاء نے اپنی طرف سے کچھ چیز نہیں دی, بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں جو صلاحیتیں دی, قرآن و سنت سے مسائل نکالے, جس کی میں نے ایک مثال مکھی اور مچھر کی دی, یا بھینس کی بھی دیا کرتا ہوں کہ بھینس پہلے نہیں تھی, نہ قرآن میں اس کا لفظ ہے, نہ حدیث میں جاموس آیا ہے. لیکن ان فقہاء نے دیکھا کہ جو حلال جانور ہیں وہ جگالی کرتے ہیں, اپنے معدے سے واپس کھانا لا کے رات کو جو چباتے رہتے ہیں, تو لہٰذا یہی علت اس میں پائی جا رہی ہے بھینس میں. کس میں بولو, یار ایک کا کام نہیں ہے. ایسے ایسے جو آ گئے اور اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ, تمہارا مرزا جیلمی, اس سے کسی نے پوچھا کیا جانور کو, حلال جانور کی کیا نشانی ہے, کہا کہ جناب جس کے پاؤں میں کھروں میں جو گیپ ہو گیپ. میں کہا اس کے پاؤں چیک کرو, اس کی انگلیوں میں بھی گیپ ہے, یہ جہلمی کے. یہ اگر تو مقابلہ کرے گا, بیٹھ کے باتیں اتنی بڑی کہ صحابہ کرام پر تنقیدیں, اور حال یہ ہے تیرا. اس دن ایک کلپ حضرت کا سنا, کہہ رہا ہے کہ تیل جب زمین سے 10 کلومیٹر نیچے کھدائی کرو تو وہاں سے نکلتا ہے. کیا تحقیق ہے. پھر اسی مجلس میں آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر نیچے کھدائی کرو تو نکلتا ہے. میں نے کہا ابھی 3 مہینے رہ کر آیا نا جیل میں, تو تیل اس سے نکل رہا ہے, اس لیے اس کو اب تیل ہی یاد آ رہا ہے. تو وہ 10 کلومیٹر ایسی زبردست تحقیق آپ کو بتائیے ماشاءاللہ, 10 کلومیٹر اس کا باپ جا کے نیچے کھولے گا. اور باتیں امام ابو حنیفہ, باتیں جو ہیں ان کے خلاف, باتیں جو ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. حال یہ ہے, آپ خنزیر کی جتنی قسمیں سرچ کریں گوگل پہ اور ان کے پاؤں دیکھیں, کافی ساری خنزیر کی قسمیں. ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے قسم کے خنزیر پائے جاتے ہیں. آپ تو جانتے ہوں گے, نہیں تو پہاڑی علاقے کے لوگ تو جانتے ہوں گے, بہت قسم کے خنزیر ہیں یہاں پر. لیکن آپ جس خنزیر کو بھی دیکھو ان کے پاؤں کے کھر میں گیپ ہے. پکا کے خوب اسے تل کے مرزا کے سامنے رکھا کرو, کہو لو آپ کے اصول کے مطابق جو جانور حلال ہے وہ ہم لے آئیں.
فقہا پر، علماء پر، یہ علماء 8-8 10-10 12-12 سال ایسے ہی نہیں گزارتے، اور پھر تم یہاں پر 2 کلاسیں پڑھ کر پھر ان پر تنقید۔ تو فقہا نے دیکھا کہ جگالی، اب جو نا ایک آدمی یہ بھی کہتا ہے جی حلال جانور کی نشانی ہے وہ داڑھ سے اور پنجے سے شکار نہیں کرتا، تو میں نے کہا گدھا بھی تو نہیں کرتا داڑھ سے اور پنجے سے، پھر گدھے کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ ایسی بات کیا کرو جو جامع معنی ہو، اور اس کے لیے پھر تمہیں جانا پڑے گا، جب قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو فقہا کی طرف۔ یہ والی بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی قرآن حدیث چھوڑتے ہیں اور اماموں کے پیچھے جاتے ہیں۔ امام نے کوئی نیا مسئلہ نہیں بتایا، قرآن و سنت سے متصادم کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے دیکھا یہ جگالی کرتے ہیں، اور یہ بھی جگالی کرتی ہے بھینس، تو یہ چونکہ پہلے نہیں تھی عرب میں، جب فتوحات بڑھی بعد میں یہ چیز دریافت ہوئی، تو پھر کہا کہ جب وہ حلال ہے تو یہ علت اس میں، تو یہ بھی حلال ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ، بعض ان کی باتیں اس کو سمجھنا ہے، سمجھنا کیا مطلب، کچھ وہ ہمارے بھی بعض لوگوں کو غلطی لگتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک طبقے پہ تکفیر کی جاتی ہے جو صحابہ کرام کو برا بلا کہہ رہا ہے، تحریف قرآن کا قائل ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے کا قائل ہے، اور بہت ساری تکفیر۔ تو ہمارے آپ بہت سے دانشور دیکھیں، بات یہی ہے نا، تمہیں ایک مسئلہ پتہ ہوتا ہے، اس کی جڑ نہیں پتہ کہ اصل بات کیا ہے۔ مصیبت یہاں یہ ہے، ایک یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھ کر جناب حضرت فقیہ بن جاتے ہیں، کوئی جناب اپنا خود جو ہے وہ ریسرچر بن جاتا ہے، اور خود ہی مجتہد بن کے غامدی کی طرح جناب اپنے ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جی تکفیر۔ دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جس کی بات میں 100 باتیں اگر نکلتی ہوں اور 99 اگر اس کے جو ہے وہ اس کے اس قول سے یا اس کی عبارت سے اگر 99 ترجے اگر کفر کے سمجھ میں آتے ہوں، لیکن ایک پہلو کوئی ایسا نکلتا ہو جو اسلام کا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کے اسلام والا پہلو لیں گے، ایک مسلمان سے اچھا گمان کرتے ہوئے۔ یہ اصول ہے، صحیح بات ہے کہ حتی الوسع مسلمان اگر جو دعوے دار اسلام کا ہو اس کی تکفیر سے بچنا چاہیے، اس پہ کفر کا فتویٰ لگانے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جو کافر نہ ہو، اور کوئی کسی کو کافر کہے تو حدیث میں آتا ہے یہ کفر واپس لوٹ کر اس کافر کہنے والے کی طرف آتا ہے، واپس لوٹ کر آتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی اصل جو بات ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ یہاں تو یہ بات کی ہے، لیکن یہ اس قول اور اس عبارت کے لیے میاں سنو کہ اگر کسی ایسے شخص کا قول یا ایسی شخص کی عبارت ملے جو خود جناب اس وقت دنیا میں نہیں کہ اس کی وضاحت پیش کر سکے، لیکن ایک شخص اپنی اس عبارت اور اپنی اس تحریر اور اپنے اس قول کی وضاحت خود کر دے کہ میری اس سے مراد یہ ہے، اس پہ کوئی تعویل نہیں ہوتی، اگر اس میں کفر کا پہلو ہے تو اس پہ فتویٰ کفر کا لگایا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بات ہوتی ہے نہیں جی وہ تعویل کرنی چاہیے، کیا پتہ کوئی اسلامی پہلو نکلے، اگلا خود اس کی وضاحت دوسری جگہ کر گیا۔ ہاں میری اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن تعریف شدہ ہے، میری اس عبارت کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کی بیوی عائشہ نعوذ باللہ ایسی ہے۔ جب اگلا خود اپنی بات کی وضاحت ہی کفریہ پہلو کی طرف کر گیا ہے، اب یہاں یہ اصول نہیں ہوگا کہ تم وہاں پر کہو 99 درجے دیکھے جائیں گے، اگر 99 پہلو اسلام کے کفر کے ہیں تو ایک پہلو اسلام کا ہے تو اسلام والا پہلو لیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک آدمی نیک ہے، اچھا ہے، دیندار ہے، اس کے کسی ایسی بات نکل آئی تو اس میں ہم اچھی تعویل کریں گے، یار ساری زندگی اچھا رہا، ساری زندگی مسجد میں رہا، ساری زندگی سجدے میں رہا، ساری زندگی اگر یہ بات اس کی ملی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی یہ والی مراد ہو سکتا ہے اس سے یہ پہلو ہو، لیکن ایک آدمی
آدمی کی زندگی ساری زندگی متخانوں میں گزری ہو، مسجد میں نہ گزری ہو، اور جناب مسجد زمین پہ سجدہ ہی نہ کیا ہو، قرآن کا ماننے والا نہ ہو، وہ اپنی بات کی خود تعویل اور خود اس کی وضاحت کر گیا ہے، تو اس پر یہ والا جناب اصول منطبق نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ نہیں، کیونکہ تمہیں بہت سارے ملیں گے جو ان کو بچانے کے لیے پہلو نکالا جائے گا اسلام والا، اگلا خود ہی نکال رہا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں، تم کیوں پکڑ کے زبردستی پھر لا رہے ہو؟ اس لیے جو ہمارے بزرگوں کی بات ہے اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے، اس کو تو سمجھا کرو۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ مشہور ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس کا مطلب لیتے ہیں کسی سے نیکی نہیں کرنی چاہیے، یار زمانہ ہی نہیں ہے نیکی کر۔ ہمارے بڑوں نے اس محاورے کو اس لیے مشروع کیا تھا کہ جیسے دریا میں ایک چیز ڈال کے اس کو ملنے کی امید نہیں ہوتی، کسی سے نیکی کر کے اس سے بدلے کی امید نہ رکھنا، یہ مطلب تھا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب ہاں نیکی کسی کے ساتھ نہ کرو۔ اس لیے یہ میں نے ایک اصول سامنے رکھا فقہ حنفی کا، تاکہ اس سے کوئی اپنا مقصد جو ہے وہ اپنا پورا نہ کرے یا اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا اور اس طرح قرآن و سنت کے مسائل نکال کے دیے، اور کتنے عظیم انسان ہیں، ان کے شاگردوں میں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 10 لاکھ حدیثیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ شاگرد کا حدیث میں اتنا کمال ہے تو استاد کا کتنا کمال ہوگا، استاد کا کتنا کمال ہوگا۔ بدگمانیاں تو لوگ پھیلاتے ہیں۔ اور جناب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی، تو کہا آپ کہاں سے؟ کہا کوفہ سے۔ وہ جانتے نہیں تھے وہاں الکوفی لا یوفی۔ امام مالک نے کہا کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی۔ اب جب یہ بات کی تو انہوں نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اے نبی، مدینے میں بہت سے منافق بھی رہتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ ایک دم دیکھ کے کہا تم ابو حنیفہ ہو؟ ایک ہی شخص تو ہے کوفہ میں جس کا سنا ہے کہ قرآن سے بات کرتا ہے، اگر وہ مٹی کے پلر کو کہہ دے سونے کا ہے، اتنے دلائل دے گا کہ لوگ ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ لیکن اتنا بڑا عالم، اتنے شاگردوں کا استاد، اتنا بڑا عابد، لیکن جب بات ظالم بادشاہ سے مقابلے کی آئی ڈٹ گئے۔ 7 سال جیل میں رہے اور جیل سے جنازہ نکلوا کے بتایا عالم اس کے علم کا یہ حق ہے کہ پھر جب بات اسلام کی عزت کی آئے، حق کی آئے، پھر اپنی پرواہ نہیں کرنی بلکہ اس نفس مسئلے کی پرواہ کرنی ہے۔ یہ پیغام اور یہ میسج بھی انہوں نے دیا اپنی اس زندگی سے۔ تو حضرت کا انتقال بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوا۔ یہ شعبان چونکہ اس میں ایک 15ویں شب بھی ہے، عبادت کی شب ہے، صبح آپ روزے کی نیت بھی کریں، دوسرے دن یعنی 15ویں شعبان کا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 2 نیت کر لو، ایک 15ویں شعبان کی اور دوسرے ایام 20 کی، کہ اللہ کے نبی 13، 14، 15 چاند کی ان تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر کبھی اس کیا کہتے ہیں رات میں جو بدعات اور بہت ساری رسومات ہیں، جیسے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات میں روحیں گھروں پہ آتی ہیں اور وہ گھر پہ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کچھ پکائے یا نہیں تو بھوکی چلی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ اس کو اصل میں خود اپنا پیٹ پالنا تھا تو اس نے اتنا کیا، پتہ تھا اس مولوی کو کہ جناب کچھ پکے گا تو پھر ساتھ میں بھی آئے گا۔ اس نے کہا روحیں آتی ہیں خالی چلی جاتی ہیں اور پھر جناب دیکھتی ہیں تو روتی بھی جاتی ہیں، کچھ پکا ہی نہیں ہے۔ روحوں کو یہ والی غذا چاہیے، وہ یہ والی غذا چاہیے۔ ہمارا یہ جسم مٹی کا ہے تو اس کو غذا بھی وہ چاہیے جو مٹی سے نکلتی ہو، لیکن ہماری روح نورانی اور روحانی ہے تو اس کی غذا بھی وہی ہے، نماز ہے، قرآن ہے، روزہ ہے۔ تو اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ اس رات یہاں پر
اجتماع ہوگا۔ آپ حضرات انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں، اور 15 شعبان کی رات کو انشاءاللہ العزیز جیسے ہر سال یہاں پر بیان ہوتا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ العزیز بیان کی ترتیب ہے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔